الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے احکامات ہم سیکھ رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اور آخری درس میں ہم نے مسافر کی نماز سفر میں ہوں تو کس طرح نماز پڑھنی ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے یہ ہم نے سیکھا تھا۔ اس سے پہلے جو کنٹینیو جو چیزیں چل رہی تھی اس میں نماز کے مکروہات تحریمیہ، نماز میں وہ کون سی باتیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے اور وہ باتیں مکروہ ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا نماز کے مفسدات، یعنی وہ کون سی چیزیں جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور پھر ہم اس کے بعد آئے تھے نماز کے مکروہات تنزیہیہ، یعنی نماز میں وہ باتیں جو ناپسندیدہ ہیں، مکروہ ہیں، جن کی وجہ سے نماز تو نہیں ٹوٹتی، نماز دہرانی بھی نہیں پڑتی، لیکن وہ باتیں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، جن کو مکروہ تنزیہی کہا جاتا ہے۔ مکروہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے مکروہ تحریمی۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، ایسا ناپسندیدہ جو حرام کے قریب قریب ہے وہ کہلاتا ہے مکروہ تحریمی۔ اگر وہ نماز میں ہو جائے تو نماز واجب الاعادہ ہے، دوبارہ پڑھنی ہوگی، اگر بھول سے ہوا تو سجدہ صاحب ہوگا۔ اور مکروہ تنزیہی وہ مکروہ ہے کہ جو ناپسندیدہ ہے مگر وہ تحریمی کے مقابلے میں کم ناپسندیدہ ہے، جس کی وجہ سے نماز نہیں ٹوٹتی، جس کی وجہ سے نماز واجب الاعادہ نہیں ہوتی، دوبارہ نہیں پڑھنی ہوتی، البتہ ان کاموں سے بچنا چاہیے، ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ تو جو نماز کے مکروہات تنزیہیہ ہیں وہ ہیں 33، جس میں سے 5-7 تو میں نے آپ کو بتا دیے تھے، جو بتا دیے تھے میں دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں، دوبارہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ کہ دوسرے کپڑے ہوتے ہوئے بھی کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا، جیسے جو لیبر ہے ان کے پاس دوسرے کپڑے ہوں اس کے باوجود بھی وہ پسینے والے کپڑوں میں، کام کاج کے کپڑوں میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، لیکن نماز ہو جائے گی۔ سستی کی وجہ سے ننگے سر نماز پڑھنا، بغیر ٹوپی بغیر امامے کے نماز پڑھنا سستی کی وجہ سے یہ بھی مکروہ ہے۔ رکوع یا سجدے میں 3 مرتبہ سبحان اللہ سے کم ٹھہرنا، یعنی ایک ہی بار سبحان ربی العظیم کہا اور اگلے رکن میں ایک ہی بار سبحان ربی الاعلیٰ کہا اور کھڑے ہو گئے، تو کم بار رکنا یا کم دیر کے لیے رکنا یا کم بار کہنا، 3 سے بھی کم، یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز میں پیشانی پہ سے خاک چھڑانا، نماز میں اپنا سر صاف کرنا، سجدہ کیا کچھ لگ گیا اس کو صاف کر رہے تو یہ بھی مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن اگر وہ جو سر پر لگا ہے اس کی وجہ سے نماز میں خلل آتا ہو، نماز میں پریشانی آتی ہو تو بھلے صاف کر لے، لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے، معمولی سی چیز ہے تو اس کو لگا رہنے دے، کہ یہ خاک جب تک لگی رہے گی اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ یہ وہ باتیں تھی جو ہم پہلے پڑھ چکے تھے، میں نے آج دہرائی ہیں۔ اس کے بعد ہے نماز میں انگلیاں قبلے سے پھیر دینا۔ نماز میں انگلیاں قبلے سے پھیر دینے کا کیا معنی ہے کہ لوگ جب قیام کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قیام میں پاؤں آپ کے ایسے سیدھے ہونے چاہیے، تو کچھ لوگ ایسے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ نماز میں اس طرح کھڑے ہونا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح یہ تو قیام کی مثال دی، اسی طرح جب سجدے میں گئے تو ہاتھ سیدھے رکھنے کے بجائے ایسے رکھ لیے، تو اپنی انگلیوں کا جو رخ ہے وہ قبلے سے ہٹا دینا یہ مکروہ تنزیہی ہے، چاہے قیام میں ہو چاہے سجدے میں ہو، اس کو یاد رکھیے گا۔ ایک اور مکروہ تنزیہی وہ یہ ہے کہ مرد کا سجدے میں ران کو پیٹ سے چپکا دینا۔ مرد کے لیے حکم کیا ہے کہ جب وہ سجدہ کرے تو اس کے ہاتھ یہاں سے جدا ہوں، اس کے جسم سے جدا ہوں، اور اس کے ہاتھ اس کے پیروں سے بھی، رانوں سے بھی جدا ہوں، یعنی وہ کھل کر سجدہ کرے۔ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کرے، مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ کھل کر سجدہ کرے۔ تو مرد اگر سمٹ کر سجدہ کرے گا، اپنی چیزوں کو چپکا کے سجدہ کرے گا تو یہ اس کے لیے مکروہ ہے، نماز ہو جائے گی لیکن اس نے جو کیا وہ برا کیا۔ نماز میں ہاتھ کے اشارے سے یا سر کے اشارے سے سلام کا جواب دینا، کوئی آیا اور اس نے سلام کیا اور آپ کہیں، اگر زبان سے کہہ دیا وعلیکم السلام تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، لیکن زبان سے نہیں کہا لیکن اشارہ کیا اپنے گردن سے، اپنے ہاتھ سے، تو یہ نماز میں مکروہ تنزیہی ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے۔ نماز میں بغیر مجبوری کے 4 زانوں ہو کر بیٹھنا، ایک تو تحیات میں بیٹھتے ہیں نا وہ 2 زانوں کہلاتا ہے، اور جس طرح ہم نارمل بیٹھتے ہیں اپنے پیروں کو یوں کر کے یہ 4 زانوں کہلاتا ہے، چوکڑی مار کر جس کو کہتے ہیں، یہ بیٹھنا مکروہ تنزیہی ہے۔
नमाज में अंगड़ाइयाँ लेना ये भी मकरूह है। नमाज में जान बूझ कर खांसना, हाँ खांसी नहीं आ रही फिर भी खांस रहे हैं, अब खंकारने की जरूरत नहीं फिर भी कर, तो जान बूझ के खंकारना या खांसना ये मकरूह है। अगर तबीयत का तकाजा हो तो कोई हरज की बात नहीं है। सजदे में जाते हुए घुटने से पहले बिला उज़र हाथ जमीन पर रखना। सजदे में जाने की तरतीब क्या है कि जब आप खड़े हैं तो पहले जमीन पर घुटने रखेंगे, उसके बाद हाथ रखेंगे, उसके बाद सर रखेंगे, नाक और फिर सर। और उठाने में पहले सर उठाएंगे, फिर नाक उठाएंगे, फिर हाथ उठाएंगे, फिर घुटना उठाएंगे। अब कुछ लोग बेचारे जिनका वजन बढ़ गया होता है या उम्र ज्यादा हो गई होती है, वो पहले घुटने नहीं रख सकते, उनको पहले हाथ रखने पड़ते हैं, तो वो तो मजबूरी है। लेकिन किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो पहले घुटने रख सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पहले हाथ रखता है सजदे में जाते हुए, तो ये मकरूह तंजीही है। इसी तरीके से उठते वक्त हाथों से पहले घुटनों को उठा लेना, हाथ से पहले घुटनों को उठा लेना बगैर उज़र के, ये भी मकरूह तंजीही है। रुकू में सर को पीठ से ऊंचा करना या नीचा करना। तो रुकू करने का तरीका यह है कि जब आप रुकू करेंगे तो आपकी कमर और सर एक ही सीध में होना चाहिए, कमर और सर एक ही सीध में होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना सर ऐसे उठा लेते हैं ऊपर, या कुछ लोग बहुत ज्यादा डाउन कर लेते हैं, तो ये दोनों चीजें मकरूह है, मकरूह तंजीही। नमाज हो जाएगी लेकिन ऐसा करना मकरूह है। सर जो है वो कमर की सीध में होना चाहिए। नमाज में तावुज़, तस्मिया, सना और आमीन बुलंद आवाज से कहना ये भी मकरूह है। हुक्म क्या है कि जब आप नमाज शुरू करेंगे तो तावुज़ यानी आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया यानी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, और सना यानी सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये चीजें आप आहिस्ता पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप हनफी हैं तो आप सूरह फातिहा के बाद आमीन भी आहिस्ता कहेंगे। अगर शाफी हैं तो फिर आप बेशक जोर से कहेंगे, लेकिन हनफी होने के बावजूद आप जहां आमीन आपको आहिस्ता कहने दी, आप जोर से आमीन कह रहे हैं, तो ये मकरूह तंजीही है, यानी खिलाफ सुन्नत है, आपके लिए खिलाफ सुन्नत है। शवाफी के लिए हल्की आवाज से कहना खिलाफ सुन्नत है, वो ऊंची आवाज से कहेंगे। तो तावुज़, तस्मिया, आउज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सना, ये जहां हल्की आवाज से कहनी है वहां हल्की आवाज से कहना है, इसको बुलंद आवाज से कहेंगे तो ये मकरूह होगा। नमाज में बगैर बिला उज़र यानी कोई जरूरत नहीं है इसके बावजूद भी दीवार पर टेक लगाना, दीवार पर टेक लगाकर नमाज पढ़ना ये भी मकरूह तंजीही है। रुकू करते हुए घुटनों पर हाथ ना रखना ये भी मकरूह है। रुकू किस तरह किया जाता है कि आप झुकते हैं और घुटनों को पकड़ते हैं। कोई शख्स यूं करे कि मैं झुकूंगा तो सही लेकिन मैं घुटनों पे हाथ नहीं रखूंगा, तो ये अच्छा नहीं है। रुकू हो जाएगा, नमाज हो जाएगी, लेकिन मकरूह है। इसी तरह सजदे में जमीन पर हाथ ना रखना, कि अपना सर तो उसने जमीन पर रख दिया लेकिन हाथ नहीं रख रहा, तो एक नई नई चीजें अगर करेंगे तो ये मकरूह है, इसकी इजाजत नहीं है। नमाज में दाएं बाएं झूमना, कुछ लोगों की आदत होती है, कभी कभी वैसे नमाज पढ़ते हैं तो कभी इधर जाते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी इधर गिरते हैं, कभी इधर गिरते हैं, झूमते रहते हैं, ये नमाज में झूमना ये भी मना है। तरावुह यानी कभी दाएं पांव और कभी बाएं पांव पर जोर देना, ये सुन्नत है। हाँ ये सुन्नत है कि आप जब खड़े हैं तो कभी आपने अपना जो वेट है वो सीधे पांव पे कर लिया और कभी अपना वेट उल्टे पांव पे कर लिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है। सीधे खड़े हैं लेकिन एक आदमी मुस्तकिल सीधा नहीं खड़ा रह सकता, तो उसको कहते हैं तरावुह। तरावुह का मतलब होता है राहत चाहना, यानी इस आदमी को सुकून मिलता है कि अगर उसने एक तरफ हल्का अपना वेट एक तरफ दे दिया तो दूसरी साइड रिलैक्स हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद दूसरी तरफ दे दिया, जैसे लंबा कयाम करना है, लंबी नमाज पढ़नी है, तो इसमें हरज नहीं है। लेकिन झूमना जो है ये मना है, मकरूह है। सजदे के लिए जाते हुए सीधी तरफ जोर देना और उठते वक्त उल्टी तरफ जोर देना ये मुस्तहब है। नमाज में आंखें बंद रखना, आंखें बंद करके नमाज पढ़ना,
یہ مکروہ ہے، لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے نماز میں مزہ آتا ہو، سکون ملتا ہو، خشوع و خضوع آتا ہو، تو اب آنکھیں بند کرنا افضل ہے۔ اگر آنکھیں بند کرنا سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، آپ کو بلا وجہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں یا نیند پوری کر رہے ہیں، تو یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر آنکھیں بند کرنے سے لطف ہے، سرور ہے، ایک روحانیت مل رہی ہے، خشوع ہے، تو اب نماز میں آنکھیں بند کرنا افضل ہے۔ جلتی آگ کے سامنے نماز پڑھنا یا چراغ کے سامنے نماز پڑھنا یا کینڈل لائٹ کے سامنے نماز پڑھنا، اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اگر تو کوئی شمع ہے یا کینڈل لائٹ ہے، کوئی چراغ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کوئی بڑی آگ اگر جل رہی ہے تو اس کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ، جیسے جہاں پر جو ٹھنڈے علاقے ہیں جہاں سردی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں گھر میں ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پر آگ جلاتے ہیں، اگر وہ بالکل قبلہ رو ہے تو اس کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن کوئی چھوٹی موٹی موم بتی جل رہی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ منع اس لیے ہے چونکہ جو آگ کی عبادت کرنے والے لوگ ہیں وہ آگ کے سامنے چونکہ سجدہ کرتے ہیں، تو مسلمان سے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہیں، تو ان کی کسی عمل سے کہیں پر بھی ایسا ظاہر نہ ہو، دیکھنے والے کو ایک عجیب بات نہ لگے۔ لیکن اگر کسی نے پڑھی تو اس کی نماز ہو گئی، کیونکہ یہ مکروہات تنزیہیہ کا بیان ہے۔ مکروہات تنزیہی سے نماز نہیں ٹوٹتی، نماز ہو جاتی ہے۔ کسی ایسی چیز کے سامنے نماز پڑھنا جس سے آپ کا دھیان بٹے، جس سے آپ کی توجہ آگے پیچھے ہو۔ ٹی وی چل رہا ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بھلے اسلامی پروگرام ہی کیوں نہ چل رہا ہو، لیکن توجہ تو جا رہی ہے نا، تو آپ ٹی وی کے سامنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بھلے مکہ مکرمہ خانہ کعبہ ہے، لوگ طواف کر رہے ہیں اور اس کا منظر ہے، لیکن وہ ویڈیو چل رہی ہے اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کی ڈائیورژن ہوگی، اس وجہ سے نماز اس انداز میں نہیں پڑھ سکتے۔ یا کوئی کوئی کھیل کود ہے، کوئی بچے گیم کھیل رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے جو کھیل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے کھیل رہے ہیں، تو اگر توجہ اس طرف جا رہی ہے تو یوں بھی نماز مکروہ تنزیہی ہے۔ نماز کے لیے دوڑنا، جیسے مسجد میں جا رہے ہیں تو رکعت حاصل کرنے کے لیے دوڑنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ تو یہ چند میں نے آپ کو مکروہات بتائے، اللہ تعالیٰ نے یاد رکھنے اور ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور زیادہ بتاؤں گا تو پھر یہ بھی ذہن میں نہیں رہیں گے، تو آج جو میں نے آپ کو بتایا وہ نمبر 5 سے لے کر نمبر 22 تک کے میں نے آپ کو یہ بتائے ہیں۔ اب کچھ رہ گئے، میں 7 8 10 رہ گئے، وہ انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ پوچھنا چاہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم اپنے اوراد و وظائف پڑھ لیتے ہیں۔ جی فہیم بھائی، مائک انمیوٹ کریں گے تو شاید یہ پوچھ سکیں گے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل نماز جماعت کے ساتھ تو نہیں ہو پا رہی ہے، لوگ الگ پڑھتے ہیں، اکیلے میں پڑھتے ہیں، اور اکیلے میں پڑھنے میں یہ غلطی ہونے کے چانسز اکثر ہو جاتے ہیں کہ رکوع کیا، سجدے کیے، کتنے کیے، تو اس صورت میں کیا نماز ہو جاتی ہے یا ہم نماز کو دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ میں زیادہ تر ریپیٹ کر دیتا ہوں، اگر مجھے ڈاؤٹ نہیں، ہوتا ہے۔ اس میں حکم یہ ہے کہ آپ اپنے ذہن پر زور دیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ خود اپنے ہی آپ سے پوچھیں کہ کتنی رکعتیں ہوئی ہوں گی، تو جہاں آپ کا خیال ایک جگہ جمے کہ ہاں اتنی ہوئی ہوں گی، جیسے آپ کو شک ہو رہا ہے کہ 3 ہوئی ہیں یا 4 ہوئی ہیں، تو آپ نے تھوڑی دیر غور کیا اور آپ کو اندازہ ہو گیا کہ جتنی دیر مجھے نماز پڑھتے ہوئے ہو گئی ہے اس حساب سے 4 ہو گئی ہے، تو بس اب دوسری طرف سوچنے کی ضرورت نہیں اور آپ اپنی نماز مکمل کر لیں۔ اب دوبارہ ریپیٹ کرنے کی، دوبارہ پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں ظن غالب، یعنی خود ہی سوچیں اور خود ہی کسی ایک طرف آپ آ جائیں، اور اگر بالکل ہی شک کی کیفیت ہو تو پھر اگر آپ نے دہرا لی تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے،
لیکن یہی ہے کہ آپ نماز کے دوران ہی سوچ کر کسی ایک طرف ہو جائیں، اور اب جس طرف ہو جائیں تو اس کی جو اپوزٹ سائڈ ہے اس کو سوچنا چھوڑ کر نماز مکمل کر دیں. اگر حقیقت میں اس کے علاوہ ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، کیونکہ آپ سے جتنا ہی سوال ہے آپ اسی چیز کے ذمہ دار ہیں جتنا آپ کر سکتے ہیں، اور بندہ اتنا ہی کر سکتا ہے. بہت جی شکریہ. بس مزید کوئی سوال تو نہیں ہے؟ ہینڈ ریز نہیں ہے کسی کا. ٹھیک. یہ چلیں انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، 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 أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. لا إله إلا الله، 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، 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 صلى